المعروف عند أعداء الإسلام والدين النبي الأمي الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وجاهدوا في سبيل الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد امیر ملت کا فیضان پاکستان پاکستان رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج امت کا جو حال ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کفار مضبوط ہو چکے ہیں اور ان کا اتحاد کبھی نہ ختم ہونے والا بن چکا ہے، اور جو ظلم و ستم کی داستانیں امت مسلمہ پہ رقم کی جا رہی ہیں وہ سب پہ روز روشن کی طرح یہاں ہے۔ ان دنوں میں فلسطین پہ، غزہ پہ جو مظالم کی برسات برسائی گئی ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ زوال امت کا سبب کیا ہے؟ آج کیوں زوال آ گیا؟ یہی امت تھی جس نے ہزاروں سال تک پوری دنیا تک بادشاہت کی، ہزاروں سال پوری دنیا پر بادشاہت کی، اور اسی امت نے صلاح الدین ایوبی جیسے کمانڈر پیدا کیے، اسی امت نے سلطان محمد فاتح جیسے مجاہد پیدا کیے، اسی امت نے حضرت خالد بن ولید جیسے سپہ سالار پیدا کیے، اسی امت نے الطغرل غازی، عثمان غازی جیسے چیف کمانڈر پیدا کیے، اسی امت نے محمد بن قاسم، محمود غزنوی، غوری جیسے عظیم سپہ سالار پیدا کیے۔ آج کیا وجہ ہے کہ وہی امت جو پوری دنیا پہ بادشاہت کرتی تھی آج مغلوب ہو چکی ہے؟ تو میرے ناقص خیال کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ جہاد سے دوری ہے۔ جب تک اسلام اور اسلامی حکمران اور اسلام کے سائے میں رہنے والے لوگ، جب تک انہوں نے اسلام کا اور جہاد کا دامن تھامے رکھا، جب تک ان کی تلواریں میان سے باہر رہیں، اس وقت تک یہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرتے رہے۔ جیسے ہی امن کا درس دینے والے آئے اور تلواریں میان میں چلی گئیں اور جہاد کو دہشت گردی کا نام دیا گیا، اس وقت سے لے کر آج تک امت ذب و حالی کا شکار ہے۔ جہاد کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاد کا مفہوم انتہائی قوت سے حملہ آور دشمن کی مدافعت کرنا، یعنی اپنا ڈیفنس کرنا۔ جہاد کے درجات کا اول درجہ صرف ایک جدوجہد ہے جو حق و صداقت کے لیے حرکت میں آتی ہے، اور اس کو جنگی محاذ آرائی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس جدوجہد کا مقصد صرف یہ ہے کہ زبان اور قلم اسلام کا پیغام دوسرے لوگوں کے دلوں میں پہنچانے میں آزاد ہو۔ جبکہ دوسری شکست کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب دشمن طاقتیں عقل اور فراست سے عاری ہو کر مقابلے پر آ جائیں تو ایسے وقت میں جہاد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دشمنوں اور ان کے تمام جنگی مرکزوں کے خلاف مسلح جنگ کی جائے اور ان کو فتح کر کے دم لیا جائے۔ قرآن کریم نے جو جہاد کا نصب العین متعین کیا وہ یہ ہے خدا کے باغی منکروں کا دعویٰ سرنگو رہے اور اللہ کا بول ہمیشہ بالا رہے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں ایک دیہاتی حاضر خدمت ہوا، اس نے سنجیدگی سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی مال لوٹنے کے لیے جنگ کرتا ہے، تو دوسرا ذاتی شہرت کے لیے، تیسرا غرور شجاعت کی نمائش کے لیے، ان میں سے کون سا جہاد فی سبیل اللہ کے نصب العین کو پورا کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے کوئی بھی جہاد فی سبیل اللہ کے نصب العین کو پورا نہیں کرتا، بلکہ وہ شخص جو اس لیے جنگ میں حصہ لیتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند رہے اور اللہ کا بول بالا رہے، اس کا جہاد فی سبیل اللہ کے نصب العین پر پورا اترتا ہے۔ اور جہاد کے فضائل کیا ہیں؟ قرآن پاک کے اندر درجنوں آیات ایسی ہیں جو جہاد کی فضیلت پر مبنی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ یحب المعتدین۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں قتال کرو، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھ جاؤ، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو لڑنے کی ممانعت تھی، اور اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ وہ کفار و مشرکین کی ایذا رسانی پہ صبر کریں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو کفار و مشرکین سے لڑائی کی اجازت میں سب سے پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی، اور وہ یہی آیات مبارکہ تھی۔ ایک وہم لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، عیسائی اور دیگر اعداء اسلام کہتے ہیں کہ اسلام بزور تلوار پھیلا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہی بات ہوتی تو جنگ کی ابتدا مسلمانوں سے ہوتی۔ یہ سب مانتے ہیں کہ لڑائی میں پہل مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی بلکہ کافروں کی طرف سے ہوئی تھی۔ ان کے ظلم و فساد کی جڑ کاٹنے، ان کے کفر کی سرکشی کا زور توڑنے کے لیے مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی اجازت دی گئی۔ ہجرت سے پہلے تو مسلمانوں کو لڑنے کی مطلقاً اجازت ہی نہیں تھی۔ مکے میں مسلمانوں کا اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی کیا تھا؟ وہ کافروں کے ہاتھ سے مار کھاتے رہے، زخم پہ زخم سہتے رہے، قتل ہوتے رہے، صبر کرتے رہے۔ جب کافروں کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو مسلمانوں کو بھی تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ اور اللہ رب العزت دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوا حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ایک اللہ کی پوجا ہو، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جہاد کی فضیلت میں قرآن پاک کی درجنوں آیات ہیں جو جہاد کی فضیلت میں مبنی ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے پس انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آ جائے، اللہ فرماتا ہے عن قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ ایک جگہ پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں یاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں خبر نہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک شخص نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کون سے شخص افضل ہے؟ فرمایا جو اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرتا ہے۔ سائل نے عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا وہ شخص جو جنگل کی کسی گھاٹی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور خدا کی مخلوق کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے، وہ تمام لوگوں سے صدیقین کے بعد بڑا مرتبہ پائے گا، اور یہ مرتبہ اتنا بلند ہوگا جس پر تمام لوگ قیامت کے اندر رش کریں گے۔ دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی پاک السلام نے ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے ایک حدیث درج کی ہے، وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال بالکل اس شخص کی طرح ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے اور اپنی راتوں کو قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھنے میں بسر کرتا ہے، اور وہ روزے نماز سے کبھی نہیں تھکتا یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کر کے واپس آ جاتا ہے۔ امام مسلم اور امام بخاری حضرت انس سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد اس دنیا بھر میں پھر واپس آنے کی خواہش رکھتا ہو سوائے شہید کے، کہ وہ جنت کی نعمتوں اور لذتوں سے ہمکنار ہونے کے بعد بھی اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ اسے دنیا میں 10 بار لوٹایا دیا جائے تاکہ وہ بار بار شہادت کی نعمت سے سرفراز ہونے کا موقع ملے اس کے دل میں آرزو شہادت کہ اس کے صلے کی وجہ سے پیدا ہوگی جو جنت میں اسے ہر طرف سے نظر آئے گی۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے دنیا میں لوٹا دے، میں تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔
کیونکہ جب بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کے سامنے رب العزت کی تجلیاں ہوتی ہیں اور اسے کیڑی تک کاٹنے کی تکلیف نہیں ہوتی، ایک چونٹی کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ اللہ کی تجلیوں میں مست ہو چکا ہوتا ہے، اب اسے وصال یار مل چکا ہوتا ہے۔ امام ترمذی حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک شہید کو 6 طرح کے اعزاز سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ پہلا اعزاز یہ ہے کہ خون نکلتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا اعزاز یہ ہے کہ اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ تیسرا اعزاز یہ ہے کہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا اعزاز یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ اور خوف و دہشت سے محفوظ رہے گا۔ پانچواں اعزاز یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس میں یاقوت جڑے ہوں گے، جس کا ایک یاقوت دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہوگا۔ چھٹا اعزاز یہ ہے کہ 72 حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا جن کی آنکھیں انتہائی خوبصورت، پرکشش اور کشادہ ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من نفاق۔ صحیح مسلم کتاب الامارت الباب ذم من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 اور حدیث کا نمبر ہے 35-33۔ یعنی جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ نہ کبھی اس نے جہاد کیا اور نہ کبھی اس نے دل میں جہاد کرنے کی آرزو رکھی، حضور نے ارشاد فرمایا پھر وہ نفاق کی خصلت پر مرا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یغزو او یجہز غازیا او یخلف غازیا فی اہلی بخیر اصابہ اللہ بقارعۃ قبل یوم القیامۃ۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2142۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نہ جہاد کیا اور نہ جہاد کی تیاری میں کسی غازی کی مدد کی اور نہ کسی غازی کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کی اچھی دیکھ بھال کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من کثرتین واثرین، کثرۃ من دموع فی خشیۃ اللہ وکثرۃ دم تہراق فی سبیل اللہ۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، کتاب فضائل الجہاد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الباب ما جاء فی فضل المرابط، جز نمبر 6 صفحہ نمبر 233، جز نمبر 2 صفحہ نمبر 233 اور حدیث کا نمبر ہے 1092۔ یعنی اللہ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں۔ وہ کون سے 2 قطرے ہیں؟ ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہہ جاتا ہے، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہہ جاتا ہے۔ اللہ کو ان 2 چیزوں سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ان عثمان رضی اللہ تعالیٰ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من 1000 یوم فی ما سواه من المنازل۔ سنن ترمذی کتاب فضائل الجہاد عن رسول اللہ، جز نمبر 2 صفحہ نمبر 231، حدیث کا نمبر ہے 1090۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ کیا فرما رہے تھے؟ آپ فرما رہے تھے ایک دن اللہ کے راستے میں، ایک دن اللہ کے راستے میں سرحد اسلام کی عبادت کرنا دوسرے کاموں میں 1000 بار لگے رہنے سے افضل ہے۔ اتنی فضیلت ہے جہاد کی، اور صحابہ کرام کے اندر جہاد کا جذبہ، جہاد کی شوق تھی، کتنی شوق تھی کہ ہر صحابی وہ خواہش کرتا تھا میں جہاد میں جاؤں، میں جہاد میں جاؤں، میں جہاد میں جاؤں۔ اور اسلام کا پہلا معرکہ جو ہوا وہ تھا غزوہ بدر۔ یہ غزوہ مثالی ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد اور ساز و سامان کی کمی کے باوجود بے مثالی غزوہ ہے، باوجود ہے کہ صحابہ کرام نے اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی تھی، اور اس میں بعض حضرات کو علم بھی بعد میں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے پر نہیں بلکہ ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب میں نکلے، تو معلوم ہوا کہ کفار مکہ جنگ کی مکمل تیاری کر کے آ رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا، سب نے کھڑے ہو کر نہایت عمدہ باتیں کہی۔ ان کے بعد حضرت فاروق اعظم نے بھی نفیس ترین باتیں کی۔ اس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں پر خوشنودی کا اظہار کیا اور انہیں دعائے خیر دی۔
اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ پر میری ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ نے کام میں غور فکر فرمائیے، ان باتوں کو چھوڑیے، خدا کی قسم اگر آپ ہمیں عدن تک لے جائیں گے تو ہم انصار میں سے کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا خیر فرمائی۔ ان کے بعد حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں، ہم کبھی بھی وہ بات منہ سے نہیں نکالیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو آپ جا، تیرا رب جائے، تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے۔ عرض کی حضور ہم وہ بات نہیں کریں گے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے جہاں لے جائیں گے ہم بغیر چین و چنا کے آپ کے ساتھ آئیں گے۔ تو یہ 313 صحابہ کرام تھے۔ تو اگر جذبہ ایمانی زندہ ہو، اگر دل میں محبت اسلام اور جذبہ ایمان ہو اور جذبہ شہادت ہو تو پھر 313، اگر غیرت ہو تو پھر 313 ہی کافی ہوتے ہیں اور کفر کو نیست اور نابود کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اگر غیرت چلی جائے تو پھر اربوں خربوں میں ہونے کے باوجود آج 57 ممالک اسلامی ممالک ہیں، ان سے ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل نہیں سنبھالا جا رہا۔ آج 57 اسلامی ممالک ہیں اور ہر اسلامی ملک کی اپنی فوج ہے، ہر ملک کے پاس ہتھیار ہیں۔ آج پاکستان جیسا ایٹمی ملک، ایٹمی پاور رکھنے والا، ایٹم بم رکھنے والا، کہاں گئے وہ غوری میزائل؟ کب چلیں گے وہ محمود غزنوی کی میزائل؟ آج بیٹیاں منتظر ہیں۔ آج ہماری بچیوں نے اپنے دیواروں پہ یہ لکھ دیا کہ اب صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، اب محمود غزنوی کے گھوڑے نہیں دوڑیں گے، اب محمد بن قاسم اپنی جوانی کی جوہر نہیں دکھائے گا۔ اٹھو مسلمانوں، آج ٹائم ہے ہمارے پاس، آج وقت ہے ہمارے پاس۔ اللہ آج ہم نے دعاؤں پہ کام رکھا ہوا ہے، یا اللہ فلسطین کی خیر فرما۔ اور بھائی دعائیں بھی، دعا بھی الدعاء مخ العبادات، دعا بھی عبادت کا مغز ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھو اگر دعاؤں سے کام بن سکتا تو پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے اعزاز والے نبی کبھی 57 جنگوں میں شرکت نہ کرتے، کبھی 57 غزووں میں نہ جاتے۔ نبی پاک اسلام کو کبھی جنگ میں شرکت کرنے کی، نبی پاک اسلام کبھی آپ کو ضرورت ہی نہ پڑتی اگر دعاؤں سے کام بنتا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، علامہ اقبال نے کہا تھا تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے۔